اور جلدی جلدی کام کرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. ایون فیمیل ہے, گھر کی واشنگ مشین لگائی, صفائی بھی کر لی, کپڑے بھی دھو, سب کچھ ہو گیا. اس دن تم انرجیٹک ہوتے ہو, تم اپنے مائنڈ کو, باڈی کو جو انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہو وہ انسٹرکشن لے رہا ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے ڈل ہو چکے ہوتے ہیں, ہمارا مائنڈ ہمیں اتنا سلو کر چکا ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کے پانی پینے کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار پانی اچھا پی لیتے ہیں. اپنے مائنڈ کو سلو ہونے سے بچاؤ. اور سلو کب ہوتا ہے؟ آپ مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر دیں. آپ ایگزیکٹ ایک پوائنٹ پہ جو آپ کا مین کام چل رہا ہے اسے ہٹ کے آپ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگیں گے, آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوگا. ایک لائٹ ہے نا چیز کی, آپ یہ ایک لائٹ ہے اس کمرے میں لگی ہے, اب اس کمرے کو بڑا کر دو, لائٹ اسی یہ رکھو تو کیا ہوگا؟ ایسا لگے گا کہ بلکہ لائٹ کم ہے, بلکہ لائٹ کم نہیں ہے, تم نے اسے اسپیس زیادہ دے دی ہے. تمہارا مائنڈ کی فنکشن ایک ہو رہا ہے اور اس فنکشن سے تم بیچوں طرف اسے جب کرو گے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ایک کی طرف جائے گا, کوئی کام ٹھیک نہیں ہو پائے گا. انگریز کہتے ہیں جیکو فالٹیڈ ماسٹر آف نن, کہ جب ہم تھوڑے تھوڑے کام کر کے اس پہ ایکسپرٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کسی میں مکمل ایکسپرٹ نہیں ہوتے. ہم صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایکسپرٹ ہو ایک چیز میں, پہلے آپ نے ٹیسٹ تیار کرنا ہے, پھر ٹیسٹ تیار کریں. صرف کچھ دنوں میں آپ کا مائنڈ اتنا تیز ہو جائے گا, آپ ٹیسٹ بھی تیار کر لیں گے, آپ کلاس کا لیکچر بھی تیار کر لیں گے. اور اسپیشلی ہم مسلمان ہوتے ہوئے نا, ہماری کچھ حدود عربی, ہماری اخلاقیات کی کچھ باؤنڈریز ہیں, اور اس باؤنڈری میں ہم رہ کے کوئی الٹا کام بھی کریں نا تو ہمارے کہیں نہ کہیں کھٹکا چلتا رہتا ہے, یار کام اٹھائے گا. جب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا مینٹلی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے. جب مینٹلی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہے, آپ کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا چیزوں کو. ابھی ہم کیا کہتے ہیں, یار نماز پڑھا کریں, عمومی طور پہ بڑے کہتے ہیں نماز پڑھا کریں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی تمہیں فیل ہوتا ہے یار میں نے نیکی کی ہے, مائنڈ سکون میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جب سکون میں آتا ہے تو تمہاری ورکنگ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم ہر روز رات کو سوتے کیوں ہیں؟ ہماری باڈی کی نیڈ ہے اور ہمارے مائنڈ کی بھی نیڈ ہے. جتنے لوگ رات جگے ہوتے ہیں, جو بہت رات تک جاگتے ہیں, ان کو اس وقت تو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, ود پیسے ٹائم آہستہ آہستہ ان کا مینٹل ڈس آرڈر یا جو باڈی ہے اس کی وہ چیز نہیں رہتی جو ایک نارمل سونے والے کی. کیا وجہ ہے؟ کسان بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور ایک ممی ڈیڈی اتنا ہی ویک ہوتا ہے. حالانکہ ممی ڈیڈی بندے کی خوراک بھی اچھی ہے, اس میں بہت زیادہ عمل لگا ہے, ان کی وہ سونے کا بھی ٹائم سے سوتے ہیں, ٹائم پہ اٹھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جلدی اٹھا کریں روشنی نکلنے سے پہلے, اس کی کوئی حکمت ہوگی. اور حکمت کیا ہے؟ آپ صبح اٹھیں گے آپ فریش زیادہ ہوتے ہیں. اور صبح اٹھنے کا ایک اور فائدہ کیا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. آپ لوگ اسی ٹائم میں بہت کام کر رہے ہو, اور ایز کمپیئر ٹو آپ 9 بجے 10 بجے اٹھیں, آپ کو ایسے رہے گا کہ یار ٹائم دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی. کیونکہ رات کو جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, جو ٹائم ہوتا ہے سونے کا, تو اس وقت ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے پراپر. ہم آؤٹ سائڈ کوئی کام نہیں کر پاتے. ہمارے آفیشیل ورک جو ہوتے ہیں, کوئی آفس کا کسی چیز کا وہ نہیں ہوتا. اس وقت آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ یا تو اسٹڈی کر سکتے ہیں یا گپ شپ کر سکتے ہیں. تو اسٹڈی تو تم لوگ ارلی مارننگ کی عادت ڈالو گے وہ بھی ٹھیک ہے. پہلے دور میں کیا کرتے تھے لوگ, عشاء کی نماز پڑھی سو گئے, اور فجر سے پہلے اٹھ گئے, نماز پڑھی نہیں پڑھی لیکن انہوں نے پڑھائی شروع کی. مجھے یاد ہے میرا کزن کیا کرتا تھا کہ صبح اٹھا ہے, بک پکڑی, کھیتوں میں چلا گیا, بیٹھ کے پڑھتا ہے. وہ ناشتہ کرنے 8-9 بجے آتا تھا, اور تب تک وہ کہتا تھا میں نے 1 چیپٹر یاد کر لیا, 2 چیپٹر یاد کر لیے. کبھی بھی اپنے مائنڈ کو بلیم نہ کریں کہ آپ لوگ پڑھ نہیں پا رہے. آپ بلیم کریں اپنی ایکٹیویٹیز کو. آپ کی ایکٹیویٹیز آپ کو پڑھنے نہیں دیں. کتنے خیالات ہیں. ایک نماز آپ تکبیر پڑھیں, آپ نے نماز پڑھی, زبان پڑھ رہی ہے, دماغ کہیں اور پھر ہے, ہمیں پتہ ہی لگتا کہ ہم نے نمازیں پڑھا کیا ہے. اور آج کل میرے ساتھ تو کم از کم ایک یہ مسئلہ ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھی.
کیونکہ مائنڈ ہی نہیں حاضر. تو مائنڈ حاضر نہیں, ذہن کو سکون نہیں. کسی دن آپ اچھی طرح نماز میں روئیں, بہت اچھا روئیں, آپ کا ایک ہفتہ ایسا کمال گزرے گا کہ آپ یاد کریں گے. یہ جو اللہ کا رونا ہوتا ہے نا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اتنا دھوتا ہے اندر میں انسان کو, اس کا دل و دماغ میں کوئی صحیح سیلف ایکسل سے صفائی ہوتی ہے. جب تمہیں کوئی مسئلہ ہے نا تو یہ کہا کہ اللہ جی گل بات کرنی تھی اپنا, اور اللہ سے بات چیت کرنے کی ایک ہی رستہ ہے, وہ نماز. اب جیسے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے, اور جو ساری جہانوں کا مالک ہے, ایک جہان تھوڑی ہے. اب ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں, پتہ نہیں کسی اور زمین پہ کوئی ایک اور زمین بھی ہوگی, پتہ نہیں کیا نام ہوگا, ان میں بندوں کی آنکھ ہی نہ ہو سکتا ہے ان کی ناک ہی نہ ہو. پتہ نہیں سانس اور دیکھنے کا عمل وہ کیسے کرتے ہیں. کہتے ہیں سانپ کے کان نہیں ہوتے, لیکن کیا سانپ کو سنتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسکیل کیا بڑھا دی وائبریشن سے, جیسے بھی وائبریٹ ہوتی ہے وہ ایک دم چکنا رہتا ہے. کہا جاتا ہے جی جو چمگادڑ ہے وہ بہت حد تک بلائنڈ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی اسے کہتے ہیں جی اندھی ہوتی ہے سمجھ لو, لیکن کتنی سپیڈ سے وہ کمرے میں آتے دیوار سے ٹکراتی نہیں ہے. اس کی منہ سے آواز نکلتی رہتی کنٹینیوس, جو اسے بتا رہی ہوتی ہے جی کہ آگے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اسکل بڑھاتا ہے. تو کسی بھی جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ جی وہ ہماری طرح کے ہوں گے, ان کے ہاتھ ہوں گے, پیر ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, ایک ڈاٹ کی صورت میں ہو, ایک پتھر پڑا ہوا ہے, یہ ادھر کی مخلوق ہو سکتا ہے. ان کا رب ہے. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو ساری دنیاؤں کا مالک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے, یہ اللہ خود فرماتے ہیں. آپ کیا کریں, اللہ کی تعریف کریں, نماز پڑھتے ہیں. اب سوچو کہ میں عمومی طور پہ نماز میں کیا کرتا ہوں کہ جب رونے کو دل کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ابا کو مکھن نہیں لگاتا پیسے لینے کے لیے کسی چیز کے لیے, تو میں اپنے آپ کو بچہ فیل کرتا ہوں. اور ابا کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول ہے, یہ میرے سے ڈرامہ کر رہا ہے, لیکن ابا خوش ہوتا ہے یار دیکھو کیسے کر رہا ہے. تو میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تجھے پتا ہے میں منافق بھی ہوں, میں جھوٹا بھی ہوں, میں مکار بھی ہوں, میں سارے الٹے کام کر رہا ہوں, لیکن یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. اللہ خوش ہوتا ہے یار دیکھ مجھے سارا کچھ پتا ہے, اسے پتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے مکھن لگا رہا ہے کہ یار چلو آگے. الرحمن الرحیم, اے اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو معاف کرتا ہے. کہ ماں سے 70 گنا پیار کرنے والی چیز. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک خاتون ننگے پیر دوپٹہ شپٹہ نہیں تھا, ہوتا ہے کیا بھاگی بھی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں پتہ یہ کیوں بھاگی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام نے یا اللہ یا رسول اللہ آپ یا اللہ بھی تو جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے یہ. تو آپ نے فرمایا اس کا بیٹا تندور میں گر گیا. تو پاگلوں کی طرح بھاگی بھی جا رہی ہے, اسے اپنا ہوش ہی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا رب اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. یار ہم بلیو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کسی تندور میں پھینک دے چلتے رہے. جب ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اپنی اولاد کو تندور میں پھینک دے, تو ہم کیسے سوچ رہے تھے کہ رب ہمیں جہنم میں پھینکے گا؟ نہیں پھینکے گا. لیکن اگر ہم چھلانگ لگائیں تو رب روکے گا بھی. ٹھیک ہے, ماں بھی ایک حد تک اولاد نشہ کرتی ہے, ماں نے ایک حد تک منع کرنا ہے نا کہ وہ تو نہ کرے, اگر ماں رہے گی کچھ کرے گی. ہمیں دنیا میں سزائیں مل رہی ہوتی ہیں, ہم بیمار ہو جاتے ہیں, ہمیں مسائل ہو جاتے ہیں. اللہ سمجھا رہا ہے کہ بندے اس سائڈ پہ نہ چل تو یہ جہنم میں پھینک دوں گا میں. ہم جا رہے ہیں, بھاگے ہوئے جا رہے ہیں, بھاگے ہوئے جا رہے ہیں, تو اللہ تو روک ہی رہا ہے, ہم نہیں سنتے اللہ کی. تو اے اللہ تو معافی کرے گا, یا اللہ بڑا گناہگار ہوں
میں سمجھتا ہوں اللہ مجھے کبھی لے کے جائے خانہ کعبہ تو مجھے ایک چیز سمجھ پتہ کیا آتی ہے کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جس نے حج کیا وہ اس طرح ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا. تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں, میری والدہ بتاتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے جب پہلی مرتبہ حج کرنے گئے نا تو کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی گئے فرسٹ ٹائم, دیواریں پکڑ کے روتے رہے. کیا سوچتا ہے کہ اللہ میں جا رہا ہوں ادھر, یا اللہ میں تیرا مہمان, میں تیرے گھر میں کیسے انٹر ہو جاؤں, میرے تو لدے ہوئے گناہ, میں تو بھرا ہوا ہوں گناہوں سے, میں تیرے گھر میں انٹر کیسے ہو جاؤں. آج ہم کسی امیر کے گھر پہ جائیں نا تو اس کا دیکھتے ہیں کارپیٹ سے جوتے باہر اتار دیتے ہیں ہم لوگ. وہ دنیا ہے, وہ ایک عام انسان ہے, جیسے ہی ہے. اللہ نے اسے تھوڑا پیسہ دے دیا تو رب کا گھر جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ رب آئے, یہاں پہ ڈائریکٹ ہے, تو ہم اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے, اور جسے ہمارے سارے ایپ پتہ ہے کہ میں نے کب کیا کچھ کیا, تو انسان خوف کیا سے اللہ نہیں میں اندر نہیں آ سکتا. تو انسان ساری اپنی لائف یاد کرتا ہے, پھر وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دیا, اللہ گناہ کیا معاف کر دیا, یا اللہ وہ گناہ کیا معاف کر دیا, اللہ جو گناہ نہیں کیے وہ بھی معاف کر دیں گے. جب اتنے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کرتا ہے, جتنی میل ہے وہ صاف ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ ایک دم فریش ہوتا ہے پھر وہ اندر انٹر ہوتا ہے کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے, اللہ نے تبھی معاف کر دیا, گناہ گار ہونے کے باوجود معاف کر دیا. وہ ایک طوائف تھی نا, وہ اب طوائف بدنام زمانہ تھی, اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے قریب کتا پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے, وہ پانی پی نہیں پا رہا, کنویں میں پانی جائے کی زبان لٹکی ہے گرمی سے, اسے ترس آتا ہے, وہ اپنا دوپٹہ اتارتی ہے, کنویں کے اندر لٹکاتی ہے, پانی آتا ہے اس کے منہ میں نچوڑ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتی ہے کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے, میں تو اتنا برا بھی نہیں ہوں, دنیا جتنی بری ہے یا اللہ میں اس سے کم ہی برا ہوں, تو تجھے مجھے معاف کر دے. تو رحمان ہی رحیم مالک یوم الدین, یا اللہ جو دن ہے جس میں ہماری ترازو چلنی ہے. اب یہ نماز میں بات ہو رہی ہے اللہ سے, یا اللہ جس دن ترازو تکڑی چلنی ہے نا کہ میرے گناہ زیادہ ہے یا میری نیکی زیادہ ہے, یا اللہ اسے تو تیرے پاس ہی ہے سارا کچھ. آج مجھے پتہ لگ گیا نا کہ میری بیٹی کا سینٹر بن رہا ہے, وہاں پہ میرے مامے کا بیٹا ایگزامینر ہے, تو میں اسے کیا کہتا ہوں, یار خیال کریے, ایسا خیال کر رہے. تو جب وہ تکڑی چلنی ہے, تکڑی تولنے والے کا مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے, وہ تو اللہ کی ذات ہے نا. تو اللہ سے نماز میں کیا کہتے ہیں, اللہ توتے کرنی ہے, مالک یوم, تو مالک ہے, تو سب کچھ کر لے گا, یا اللہ معاف کر. اب یہ اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید چلتی جا رہی ہے. ایجا کا نام تجھے کہتا ہے, اے اللہ میں تیری پارٹی دا, میں یہودی نہیں, میں کافر نہیں, میں ہندو نہیں, میں مسلمان ہوں, تیری پارٹی کا ہوں, جو تو نے مذہب پسند کیا میں اسی کا ماننے والا ہوں, گناہ ہے میرے, لیکن یا اللہ پارٹی تیری ہے میری, میں تیری ہی پارٹی کا بندہ ہوں, تم مجھے ذرا معاف کر کے رکھ. میں تجھی سے مانگ رہا ہوں, میں کہیں نہیں جاتا, میں کسی کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی دربار پہ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا, یا اللہ جب تو میرے اندر بیٹھا ہے, میں تجھ سے مانگ لوں, تو میں کیوں سفر کر کے کسی کے پاس جاؤں جس کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ خود بھی معاف ہوا کہ نہیں ہوا. کیا گارنٹی ہے کہ جو یہ دربار ہم نے بنائے ہوئے جتنے, ایک تو کچھ ہمیں داتا صاحب ان کا پتہ ہے بہت اچھے تو نیک لوگ تھے, باقی چھوٹے موٹے جو بابے بیٹھے ہیں, کیا گارنٹی ہے کہ نیک تھے. بظاہر ہو سکتا ہے میں نیک لگتا ہوں اور اندر سے مجھے پتا میں کتنا برا ہوں. تو یا اللہ میں تو کسی کے پاس نہیں جاتا, میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں اور تیری ہی پارٹی کا بندہ ہوں. یہاں تک پورشن ہے اللہ کے لیے. پھر بندہ اپنی اپلیکیشن ڈالتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دے دے. وہ سیدھا رستہ دے دے. کون سا سیدھا رستہ, صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ جس پہ تو نے انعام کیا. اور انعام کیا ہے, یا کیا ہماری آنکھیں پوری نہیں ہیں, ہمارے ہاتھ پیر پورے نہیں ہیں, کیا ہم چلتے نہیں ہیں, بولتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, کیا یہ انعام نہیں ہے؟ اچھا جی یہ تو مل گیا, یا اللہ اور کیا انعام ہے, اور انعام ہمیں دے. کیا انعام دے, یا اللہ جن کو تو نے دنیا میں کامیاب کر دیے,
اب دنیا میں کامیاب کون ہوئے؟ ایک تو پیسے والے کامیاب ہو گئے، ایک جو گناہ سے بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری ڈیل کس کی چل رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے. اب پیسہ کیا کرتا ہے؟ پیسہ تکبر لاتا ہے، پیسہ لڑائی کی جڑ بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ پیسہ چھوڑ دیا، اس کا بھی حساب ہوگا. کس کے کھاتے تم نے پیسہ چھوڑ دیا؟ جو چور و چکی بن گئی، جو شرابی کبابی بن گئی، اس کے بھی پیسہ چھوڑ دیا، ابے سے وہ بھی حساب کرو. تو اتنا مال چھوڑو اور تربیت ایسی کرو کہ وہ تمہارے مال کا حساب ٹھیک ہے. میرے والد صاحب مجھے دے دیں کروڑوں روپے اور میں دماغی میری تربیت ہی نہیں ہوئی، تو میں کیا کروں گا؟ میں نشہ کروں گا، شرابیں پیوں گا، میں جاؤں گا وہاں پہ. جو مجھ سے الٹا کام ہو سکتا ہے، جو میری سمجھ مجھے کہے کہ میں کر لوں گا اسے. لیکن اللہ سے ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جس پہ تم نے انعام دیا، اور وہ کون سا انعام ہوگا؟ وہ آخرت کا انعام.